بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، ایک اور لیکچر کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا لیکچر نمبر 5 ہے، سبق نمبر 1 کا، علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ ہم نے اس سبق میں جو آغاز کیا، ہم نے نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے نظریہ، پھر نظریہ پاکستان، پھر نظریہ پاکستان کی اساس۔ نظریہ پاکستان کی اساس کے بعد ہم نے مسلمانوں کی معاشی محرومی، اور پھر ہمارا لاسٹ لیکچر جو تھا وہ تھا دو قومی نظریہ، ابتدا، ارتقاء، وضاحت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے حوالے سے۔ شاعر مشرق، عظیم رہنما علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا کہا، آج اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی کاپیز وغیرہ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا، کچھ اہم چیزیں جو آپ نے اس پر درج کرنی ہوگی تاکہ یہ ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اس ٹاپک کی جو ہماری پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے الگ ریاست کا تصور۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، مسلمانوں کو بیدار کیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اپنے اشعار میں ان چیزوں کو بیان کیا، مسلمانوں کو متحد رہنے کی جہاں پر بات کی تو ان کو اس چیز کی طرف اکسایا کہ ان کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور دیا، اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ یہاں ایک بات نہایت اہم ہے جو یاد رکھنے والی بھی ہے کہ علامہ اقبال پہلے ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ یہ ایک فطری بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قومیں جو 1000 سال سے اکٹھی رہ رہی ہیں تو ایک فلسفہ تو بنتا ہے کہ وہ اکٹھی رہتی آئی ہیں تو آئندہ بھی اکٹھی رہ سکتی ہیں، لیکن یہ نظریہ جو علامہ اقبال کا تھا آہستہ آہستہ دم توڑتا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔ ہندو اور مسلمان، ایسا نہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ دونوں ہی رہ رہے تھے، اب ایک تیسرا بھی بیچ میں آ چکا تھا، انگریز، جو تجارت کی غرض سے آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے برِ صغیر پر اپنا قبضہ کر لیا اور اپنا نوآبادیاتی نظام جاری کر دیا۔ تو انگریزوں کے آنے کی وجہ سے ہندوؤں کے عزائم نہایت واضح ہو چکے تھے۔ مسلمان اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے واقعات کہ ہندوؤں نے انگریزوں کو باور کرایا کہ یہ جو بغاوت یا یہ جنگ ہوئی اس کے پیچھے سراسر مسلمان تھے۔ جیسے تھوڑا سا آگے بڑھیں، 1867 اردو ہندی تنازع کے سر سید کو کہنا پڑا کہ دو قومی نظریہ ہے، یہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے رسم و رواج سب کچھ مختلف ہے اور ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوں گے۔ پھر آگے آپ دیکھیں، پھر کانگریس کا قیام 1885 ہو، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام 1906۔ یہ تمام واقعات ہندو مسلم اتحاد کی رائے رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ بن چکے تھے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال جو پہلے ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، اب مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا سوچنے لگ گئے۔ اس کے بعد ہماری دوسری ہیڈنگ بنتی ہے اور وہ ہے خطبہ الہ آباد، یہ مشہور خطبہ الہ آباد 1930۔
الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت میں علامہ اقبال نے ایک خطبہ دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خطبہ وہ خطبہ تھا جس نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی طرف بھرپور طریقے سے توجہ دینے کی کوشش مبذول کروائی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا اس خطبے میں، اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں گے کیونکہ یہ آپ کے شارٹ کوشچن بھی ہے، یہ آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کیونکہ ان سے جدا ہے، ان سے مطلب ہندوؤں سے جدا ہے، تو بہتر ہوگا کہ ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ خطبہ دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں، یعنی کہ کچھ اور ہو نہ ہو، شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک سادی سی بات بتاتا ہوں، شمال مغربی ہندوستان کے مسلمان کیوں کہا گیا؟ ہم فرض کرتے ہیں، یہاں پر ایک میں فرضی نقشہ بنا رہا ہوں، یہ ہم فرض کرتے ہیں کہ بر صغیر تھا، یا جس کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اگر ہم فرض کرتے ہیں یہ اس کا شمال ہے، یہ جنوب، مشرق، مغرب، تو علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان، شمال اور مغرب کی جانب آپ یہ علاقہ کر لیں، شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کا نقشہ جس میں پاکستان الگ ہے، ہندوستان الگ ہے، بنگال ہے، تو میں اس کو بنائے دیتا ہوں کہ کیا علامہ اقبال کی کہی بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ آج کا نقشہ دیکھیں، یہاں پر کشمیر پاکستان، یہ مکمل ہندوستان، اور یہاں پر بنگال ہے، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش۔ تو علامہ اقبال کی کئی بات درست تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جن مسلم علاقوں میں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر مسلمانوں کو ایک اپنا نظام بنانا پڑے گا، ان علاقوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر ایک کیپٹل، ایک ہیڈ کوارٹر بنانا پڑے گا، ایک وفاق ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام علاقے ایک انتظام کے تحت چلائے جا سکیں۔ میں یہ مٹا رہا ہوں، یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی، اور پھر ہم اس خطبے کا مزید جائزہ لیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان بحیثیت تمدنی قوت، اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، یعنی کہ جو بر صغیر ہے اس میں اگر مسلمان جیسے کہ زندگی گزارتے ہیں ان کی تمدن بھی اسلامی ہو، یہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن روایات تمام کی تمام اسلام کے تحت ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں، یعنی کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہ ان علاقوں میں ملا کر وہاں پر ایک مرکز بنایا جائے جن سے وہ سارے علاقے اٹیچ ہوں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، بالکل ایسے جیسے آج کا پاکستان بن گیا، جس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، جس میں پنجاب بھی شامل ہے، اور کشمیر جو ہمارا ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، چاہے جغرافیائی طور پر دیکھا جائے، چاہے مذہبی طور پر دیکھا جائے، چاہے تاریخی طور پر دیکھا جائے، تو ان علاقوں کو، مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس خواب کی تکمیل کی قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تو ان علاقوں میں مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہو، پھر وہ کہتے ہیں میں صرف اور صرف
ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مذاہب کو بچانا جب کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، تحریکیں ایسی چل رہی ہوں اور دو دشمن ہوں کہ ایک طرف قتل و غارت ہو رہی ہے، ہجرت کا کہا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مذہب تبدیل کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انگریز جو کہ ہندوؤں کے ساتھ تھے وہ بھی ان مظالم میں برابر کے شریک تھے۔ تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ دور اندیشی تھی علامہ اقبال کی کہ وہ بھانپ گئے کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہے اور بر صغیر میں اسلام تب ہی فروغ پا سکتا ہے، اس کی فلاح بھی تب ہو سکتی ہے، اس کو تحفظ بھی تب ہو سکتا ہے اس علاقے میں کہ جب تک اس کی تقسیم نہ ہو اور مسلمانوں کے لیے الگ ریاست نہ بنے، چاہے وہ بہت سے علاقوں کا مجموع ہو لیکن وہاں پر ان کی ایک مرکزیت ہو، ایک ان کا مرکز ہو جس کے ساتھ وہ تمام دوسرے مسلم علاقے جو ہیں وہ جڑی ہوئے ہوں، اور آج پاکستان اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ کی بات وہی ہے کہ دو الگ قومیں ہیں، یہ ایک مملکت میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جلد یا تاخیر کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کو الگ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا الگ مزاج ہے، ان کا ایک منفرد مزاج ہے جو کہ برصغیر میں رہنے والی باقی اقوام سے بالکل مختلف ہے، باقی اقوام سے بالکل مختلف ہے۔ اور اسلام کو اگر محفوظ رکھنا ہے اس علاقے میں تو اس کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تو یہی ان کا دعویٰ تھا کہ ہندو مسلم الگ قومیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مملکت میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، جلد یا دیر سے مسلمانوں کو الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایسا علاقہ ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ واضح کر دیا جس کو آپ انڈیا کہتے ہیں یہ ایک بر صغیر ہے، یعنی کہ ایک خشکی، بر خشکی، صغیر چھوٹا، خشکی کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف یعنی کہ ان کے مذہب مختلف ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف روایات رکھنے والی قومیں یہاں پر، زبان مطلب نسل سے تعلق رکھنے والی قومیں یہاں پر آباد ہیں۔ میں دہرائے دیتا ہوں کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے اور زبانیں بولنے والے یہاں پر قومیں آباد ہیں، اور مسلمان قوم بھی اپنا ایک الگ منفرد مزاج رکھتی ہے۔ تو تمام بر صغیر کی قوموں کو چاہیے، ان مذہب کو چاہیے کہ مسلمانوں کی ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں، اور اسلامی جو ان کے اصول ہیں ان کے مذہب کا احترام کریں، ان کی ثقافت کا احترام کریں، ان کی روایات کا اور ان کی اقدار کا احترام کریں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کا الگ مذہب ہے، ان کی روایات، ثقافت، سماجی سب کچھ، نظام عدل تمام کا تمام الگ ہے، تو اس کا احترام کیا جائے کہ اگر وہ اپنے مخصوص علاقوں میں پاکستان جیسی ریاست کا تقاضا کر رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ یہاں سے کیونکہ آگے پھر اشعار کا پورشن ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ 3 ہیڈنگز جو ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے لب کشائی کرو۔ سب سے پہلے آپ نے
اس ٹاپک کا جو آغاز ہے اس پہ الگ ریاست کا تصور علامہ اقبال نے دیا مسلمانوں کو، کیسے؟ شاعری کے ذریعے۔ پہلے وہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے اتحاد کے قائل تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا ان کا یہ نظریہ تبدیل ہو گیا۔ پھر خطبہ الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وہاں پر جو خطبہ علامہ اقبال نے دیا کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ ریاست بنانی چاہیے، اور اسلام کا یہی تقاضا بھی ہے، اور اسلام کی فلاح و بہبود بھی اسی میں ہے کہ ان علاقوں میں جہاں کے مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو کہ شمال مغربی علاقے ہیں، وہاں پر مسلمان ایک مرکزیت قائم کریں۔ یوں ہی اسلام کا تحفظ بر صغیر میں ممکن ہے۔ پھر اس کے حوالے سے وہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، مختلف زبانیں، مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، مسلم قوم الگ پہچان رکھتی ہے، باقی قوموں کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا احترام کریں کہ مسلمانوں کے مذہبی اصول کیسے ہیں، نظام عدل، ثقافت وغیرہ تمام چیزوں کا۔ تو ہمارا پورشن آتا ہے اشعار کا۔ تو اشعار میں جیسے کہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے کہ مسلمان ایک ملت کی وجہ سے، ایک ملت ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہیں، ان کی قوت کا دار و مدار کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی تصور کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں حقیقی طور پر کیسے بیان کیا؟ تو اس حوالے سے جو پہلا شعر ہے وہ ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر میں واضح طور پر کہا کہ مغربی جو مملکتیں ہیں، مغربی لوگ ہیں، مغربی ریاستیں ہیں، اپنی ملت یعنی کہ آپ لوگ جس حوالے سے اکٹھے ہو، خود کو ان کے ساتھ موازنہ نہ کرو یا ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ۔ تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جو مغربی اقوام ہے اس کے ساتھ خود کو نہ جوڑو یا ان کو فالو نہ کرو کہ وہ کیسے ہیں، ان اخلاقی طور پر کیسے ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ کیا زبردست قوم ہے، کیا وہ ترقی کر چکی ہیں، بس یہ دیکھیں کہ خاص ہے وہ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی کہ آپ لوگ جو مسلمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ ترکیب جو رب العزت نے ہمیں بتائی ہے، اس جیسی قوم کی ترکیب یعنی کہ آپ لوگ مسلمان قوم ہو، اس سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ان مغربی اقوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اپنی جو آپ کی ترکیب ہے کہ آپ کا دین اسلام ہے، توحید آپ کا تصور ہے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے، ان چیزوں پر ہی غور کرو اور ان کا جائزہ لو۔ ان سے بہترین ترکیب ملت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ مغربی اقوام ان رنگ و نسل کے تحت الگ الگ ہوتی ہیں، ان کی ریاستوں پر کوئی جغرافیہ، کوئی زمینی طور پر ایک ملت بنی ہوئی ہے، ایک قوم ایک ملک بنا کر بیٹھی ہے، نسل کو بنیاد بنا کر ایک ملک بنا ہوا ہے، زبان کو ایک بنیاد بنا کر الگ ملک بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام یا آفاقی مذہب ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ تو اس جیسی ترکیب ایک امت کی، ایک ملت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان معاشروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر اسی حوالے سے، وہی مغربی اقوام کے حوالے سے، کہ ان کی جمعیت یعنی کہ وہ اکٹھے ہیں، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں
یعنی کہ وہ اگر اکٹھے ہیں، وہ جمعیت انہوں نے اکٹھا خود کو رکھا ہوا ہے، یا تو وہ ملک کی بنیاد پر ہیں، وہ زمینی حقائق یا جغرافیہ کی بنیاد پر، اور یا نسب، یعنی کہ وہ نسل کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو زبان الگ بولتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ ایک ملت یا ایک ریاست بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کیا خوبصورت بات یہاں پر کہیں۔ وہ لوگ اکٹھے ہیں ملک اور رنگ و نسل کی بنیاد پر، زمین کے اعتبار کے اوپر، کہ یہ ہماری زمین تھی، ہم صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، بس یہ ہمارا علاقہ ہے، یا کہ ہم لوگ گورے ہیں یا کالے ہیں، فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مغربی قوموں کی جمعیت اس بنیاد پر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور اے مسلمانوں آپ لوگ اگر اکٹھے ہوئیں، آپ اگر مضبوط ہیں یا مضبوط رہیں گے تو کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارا پاکستان ہے۔ قومیوں کے حوالے سے دیکھیں، سندھی قوم، بلوچی قوم، پنجابی قوم، پٹھان اور کشمیری، یہ تمام قومیں الگ الگ ہیں، ان کی روایات الگ ہیں، سب کچھ الگ الگ ہے، لیکن ان کا مذہب ایک ہے، اور آج اس مذہب کی وجہ سے یہ ایک ہیں، اور انہوں نے پاکستان جیسا ملک حاصل کر لیا۔ پھر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا تصور دیا کہ ان باتوں میں نہ پڑیں کہ فلاں کا رنگ یا فلاں کی نسل کون سی ہے، یا وہ اعلیٰ نسل کا ہے، یہ گھٹیا ذات نسل کا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا اپنے شعر میں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو بڑا واضح اس میں ہے کہ رنگ و نسل کے جو بت ہیں ان کو توڑ دو، اور ایک مسلمان ہو کے خود کو سوچو کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، اس سے بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، بس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے، یعنی کہ رنگ و نسل کے بتوں کو چھوڑ دو، ایک مسلمان ہونے کا تصور اپناؤ، کوئی بالا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان، یعنی کہ یہ تین علاقے ہیں، توران کے علاقے، ایران کے اور افغانستان کے، ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کے یعنی کہ مسلمان رہتے آئے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر رہ رہے ہیں۔ توران کے علاقے میں جیسے آج کی روس سے الگ ریاستیں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگستان وغیرہ، ان علاقوں کا پھر ایرانی اور افغانی، یہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چھوڑ دو کہ میں تورانی ہوں، توران کے علاقے سے ہوں، یہیں پہ بھی نسل اور علاقوں کی بات آ جاتی ہے، یا میں ایرانی ہوں، یہاں پہ بھی نسل اور علاقے کی بات آ رہی ہے، یا میں افغانی ہوں، یہاں پر بھی نسل اور علاقے کی بات آ رہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے واضح کہا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اس ٹاپک کا جو آخری شعر ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک ملت کا تصور دیا، مسلمانوں کو ایک ملت کا تصور دیا، اور اس حوالے سے کہا کہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ، اتفاق بڑھاؤ، اسلام کو بچانے کے لیے ایک ہو جاؤ۔ اس حوالے سے جو علامہ اقبال نے شعر کہا وہ تھا جو بڑا ہی مشہور شعر ہے، ایک ہوں
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اس شعر کو دو حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ شعر تحریک خلافت کہا جاتا ہے کہ تحریک خلافت جب رواں دواں تھی، یعنی کہ تحریک اپنے عروج پر تھی، تو اس پورے سلسلے میں کہ ترکی اور جرمنی اور آرمینیا وغیرہ یہ اتحادی تھے، جنگ عظیم اول، اور دوسری طرف امریکہ، روس، برطانیہ وغیرہ تھے. تو شکست کے بعد ترکی کے جو کہ ہماری خلافت تھی اس کو توڑنے کے خدشے پیدا ہوئے. حجاز مقدس پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھا کہ کہیں مدینہ اور مکہ میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہو سکیں، اور یہ بالکل گوار نہیں تھا. جو ہماری خلافت تھی اس کے ٹکڑے ہونے کا خطرہ تھا. تو وہاں پر جو تحریک چلائی گئی تو اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. وہ حرم کیا؟ وہ خلافت کی وہاں پر بات ہو رہی تھی، جو خلافت عثمانیہ یعنی کہ ترکی کی جو خلافت تھی اس کو بچانے کے لیے کہ تمام مسلمان ایک ہیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. یہاں پر حرم جو ہے اس کا ایک اور میں آپ کو تشریح بتاؤں گا اس حوالے سے بھی، وہ بھی آسان ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے مشہور بات کہ اس ٹائم پہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے یہ شعر علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس خلافت کو بچانے کے لیے، اس حرم کو بچانے کے لیے ہم سب ایک ہیں. دریائے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی کہ دریائے نیل یعنی کہ مسلمانوں کے علاقے اسی وہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور کاشغر جو کہ آج چائنا میں ہے، گلگت بلتستان سے جو ہی ہم آگے جاتے ہیں چائنا کی طرف، پنجاب پاس کے ذریعے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ جو علاقہ آتا ہے. تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مسلمانوں کے علاقے ان کے درمیان ہی تھے. تو علامہ اقبال نے یوں ہی کہا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے دریائے نیل یعنی کہ وہاں کے ساحل سے لے کر کاشغر کے علاقے تک، اس کے درمیان جتنے مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک ہیں خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے. یا اس کے حوالے سے آپ ایک اور بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ ہمارا جو ہم ملت ہے اسلام ہے، ہم تمام لوگ مسلمان ہیں اور ہم تمام لوگ ایک ہیں توحید کو جھنڈا جو ہے آگے لے جانے کے لیے. وہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک تمام ہم مسلمان ایک ہیں. تو یہیں آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس میں ایک اہم سوال جو آتا ہے عموماً وہ تھا کہ خطبہ الآباد 1930 کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا فرمایا، یا ایک آتا ہے کہ الگ ریاست کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا کہا. تو اس میں یہ اگر الگ ریاست کے حوالے سے آئے تو آپ نے یہ پہلی ہیڈنگ کے حوالے سے لکھنا ہے اگر شارٹ کوشچن آتا ہے کہ علامہ اقبال نے الگ ریاست کے حوالے سے کیا کہا. اور اگر بات ہوتی ہے کہ خطبہ الآباد 1930 میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا تو پھر وہی بات کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے یہ والا جو آپ کو چھوٹی سی 3-4 لائنوں کا وہ پیرا سا بنا ہوا ہے انورٹڈ کاماز میں آپ کو وہ لکھنا ہوگا. یقیناً آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگلے ٹاپک تک کے لیے خدا حافظ.